بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم اینڈوکرائن سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے۔ گروتھ، ریپروڈکشن، مینٹیننس آف گلوکوز کنسنٹریشن ان بلڈ، ری ایبزارپشن آف واٹر ان کڈنیز اور اس جیسے دیگر چیزوں کو کنٹرول کرنا یا ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسے تمام کام ہمارا اینڈوکرائن سسٹم کرتا ہے۔ یہ سسٹم کیمیکلز کے ذریعے افیکٹرز سے کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ ایسے کیمیکلز ہارمونز کہلاتے ہیں۔ ہارمونز دراصل خاص قسم کے میسنجر مالیکیولز ہیں جو کہ اینڈوکرائن گلینڈز سے خارج ہوتے ہیں اور وہیں پر بنتے ہیں۔ اینڈوکرائن گلینڈز کے ساتھ ڈکٹس نہیں ہوتی اور یہ اپنی سیکریشن یعنی ہارمونز کو ڈائریکٹلی بلڈ سٹریم میں خارج کرتے ہیں۔ بلڈ ان ہارمونز کو ٹارگیٹڈ آرگنز یا ٹیشوز تک پہنچاتا ہے جہاں انہیں اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ ہماری باڈی کے بہت سے ہارمونز ایگزوکرائن سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں جس کے اندر ڈکٹس موجود ہوتی ہیں۔ ایسے گلینڈز میں ڈائجسٹو گلینڈز اور سکن گلینڈز شامل ہیں۔ اب ہم چند امپورٹنٹ اینڈوکرائن گلینڈز اور ان کی سیکریشنز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے پیچویٹری گلینڈ، یہ ایک پی شیپڈ گلینڈ ہے جو کہ برین کے ہائپوتھیلمس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ اس سے بہت سے ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو کہ دوسرے اینڈوکرائن گلینڈز کی سیکریشن پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انہیں ٹروفک ہارمونز بھی کہا جاتا ہے۔ جبکہ کچھ ایسے ہارمونز بھی ہیں جو باڈی کے ٹیشوز پر ڈائریکٹلی ایکٹ کرتے ہیں۔ اس کے دو لوبز یا حصے ہوتے ہیں، انٹیریئر لوب اور پوسٹیریئر لوب۔ انٹیریئر لوب جو کہ بہت سے اہم ہارمونز پروڈیوس کرتا ہے، ان میں سے ایک اہم ہارمون سومیٹوٹروفن یعنی گروتھ ہارمون ہے۔ اس کی وجہ سے باڈی کی گروتھ ہوتی ہے۔ گروتھ کی ایج میں اگر اس ہارمون کی مقدار کم ہو جائے تو گروتھ میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور یہ کنڈیشن ڈوارفزم کہلاتی ہے، یعنی چھوٹا قد ہونا، ٹھگنا ہونا۔ اور اگر گروتھ ایج میں گروتھ ہارمونز کی زیادہ مقدار ایکسکریٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے گروتھ انکریز ہو جاتی ہے۔ اس کنڈیشن کو جیجنٹزم کہتے ہیں۔ اس میں یا تو قد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یا پھر انسان اوور ویٹ ہو جاتا ہے۔ اگر گروئنگ ایج کے بعد اس ہارمون کی سیکریشن زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہمارے انٹرنل آرگنز کی گروتھ زیادہ ہو جائے گی۔ اس کنڈیشن کو ایکرومیگلی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ اور پاؤں کا سائز بڑا ہو سکتا ہے یا پھر جبڑے کی ہڈی بھی بڑھ سکتی ہے۔ ایک اور اہم ہارمون تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون ہے جسے TSH بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تھائرائیڈ گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے تاکہ وہ ہارمونز سیکریٹ کر سکے۔ اس کے علاوہ انٹیریئر لوب کے دیگر ہارمونز ریپروڈکٹیو آرگنز کو انفلوئنس کرتے ہیں، یعنی ان پر اپنا اثر ڈالتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ایڈرینل گلینڈ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ پیچویٹری گلینڈ کا دوسرا لوب پوسٹیریئر لوب ہے۔ یہ لوب دو ہارمونز کو سیکریٹ کرنے اور انہیں سٹور کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ دو ہارمونز آکسیٹوسن اور
ویزوپریشن ہیں۔ یہ دونوں ہارمونز برین کے ایک حصے ہائپوتھیلمس سے پیدا ہوتے ہیں۔ ویزوپریشن نیفرون سے پانی کی ایبزارپشن کو بڑھاتا ہے۔ جب ہمارے باڈی کے اندر پانی اور باڈی فلوئڈز کی کمی ہوتی ہے تو پیچیٹری گلینڈ ویزوپریشن سیکریٹ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں زیادہ پانی نیفرون سے بلڈ میں ایبزارب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب ہماری باڈی میں پانی اور باڈی فلوئڈ نارمل روٹین سے زیادہ ہو تو ویزوپریشن کی سیکریشن کم ہو جاتی ہے۔ اگر پیچیٹری گلینڈ یہ ہارمون پیدا نہ کرے یا کم مقدار میں پیدا کرے تو اس سے نیفرونز کے ذریعے پانی کی ایبزارپشن کم ہو جاتی ہے اور زیادہ تر پانی یورین کے ذریعے ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کنڈیشن کو ڈائبٹیز انسیپیڈس کہا جاتا ہے۔ آکسیٹوسن ہارمون کا کام چائلڈ برتھ کے دوران مدر کی یوٹرس وال کی کنٹریکشن ہے۔ اس کے علاوہ یہ بریسٹ سے ملک کی ایجیکشن کے لیے بھی ذمہ دار ہے۔ اینیملز میں میٹامورفوسس کے تمام سٹیپس کو ہارمونز ہی کنٹرول کرتے ہیں۔ انورٹیبریٹس کی لائف ایکٹیویٹیز جیسا کہ سیل ڈویژن ہے یہ بھی ہارمونز کے ذریعے ہی کنٹرول ہوتی ہیں۔ برڈز کی ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریشن بھی ہارمونز کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ یونی سیلولر آرگنزمز کی لائف میں بھی ہارمونز کا کردار ثابت ہے۔ دوسرا اہم اینڈوکرائن گلینڈ تھائرائیڈ گلینڈ ہے۔ یہ انسانی جسم کا سب سے بڑا اینڈوکرائن گلینڈ ہے۔ یہ ہماری گردن میں لیرنکس کے نیچے ہوتا ہے اور اس کا کام تھائراکسن پیدا کرنا ہے۔ تھائراکسن پیدا کرنے کے لیے آیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان میں آیوڈین کی کمی ہو تو اس کے تھائرائیڈ گلینڈز تھائراکسن پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کنڈیشن میں تھائرائیڈ گلینڈز کا سائز بڑھ جاتا ہے اور یہ ڈیزیز گوئٹر کہلاتی ہے۔ گرمیوں میں یورین کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرمیوں میں پسینے کے ذریعے پانی کا اخراج زیادہ ہو جاتا ہے اور بلڈ میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پیچیٹری گلینڈ ADH کم مقدار میں بلڈ میں شامل کرتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ اس بات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ نمک بنانے والی کمپنیاں اس میں آیوڈین شامل کریں اور آیوڈین ملا نمک عام عوام استعمال کریں۔ تھائراکسن ہماری باڈی میں خوراک کی بریک ڈاؤن کو بڑھاتی ہے، یعنی اس کی آکسیڈیشن بڑھ جاتی ہے تاکہ اس سے زیادہ مقدار میں انرجی نکل کر باڈی کو میسر ہو۔ یہ ہارمون باڈی کی گروتھ کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہائپوتھائرائڈزم تھائراکسن کے کم مقدار میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باڈی میں انرجی کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اور ہارٹ بیٹ بھی سلو ہو جاتی ہے۔ ہائپر تھائرائڈزم تھائراکسن کی زیادہ مقدار میں پروڈکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے انرجی زیادہ مقدار میں پیدا ہوتی ہے، ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، پسینہ آتا ہے اور ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ تھائرائیڈ گلینڈ ایک اور ہارمون کیلسیٹونین بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ بلڈ میں کیلشیم لیول کو کم کرتا ہے اور کیلشیم کی بونز تک ایبزارپشن کو بڑھاتا ہے۔ کیلسیٹونین اور پیراتھارمون ہارمونز مل کر کام کرتے ہیں اور بلڈ میں شوگر لیول کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر پیراتھائرائیڈ گلینڈز ہیں۔ یہ 4 گلینڈز ہیں جو کہ تھائرائیڈ گلینڈ کے
پوسٹیریئر سائڈ پر واقع ہوتے ہیں۔ یہ پیراتھارمون ہارمون پیدا کرتے ہیں جو کہ بلڈ میں کیلشیم لیول کو بڑھاتا ہے۔ جب یہ ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے تو نارمل سے زیادہ مقدار میں کیلشیم بونز سے بلڈ میں ایبزارب ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ہڈیاں بھربری ہو جاتی ہیں۔ اگر پیراتھارمون ہارمون کم مقدار میں پیدا ہو تو بلڈ کیلشیم لیول گر جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ٹیٹنی کی بیماری ہو سکتی ہے جو کہ مسل فنکشننگ کو ڈیمیج کرتی ہے۔ ٹیٹنی کی علامات میں اینکل جوائنٹس کا مڑ جانا، مسلز کا کام نہ کرنا یا کم کام کرنا، مسل کریمپس وغیرہ شامل ہیں۔ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بلڈ کیلشیم لیول ڈیکریز ہونے کی وجہ سے نروز اور مسلز ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ایڈرینل گلینڈز ہیں۔ 2 ایڈرینل گلینڈز کڈنیز کے اوپر واقع ہوتے ہیں۔ ہر ایڈرینل گلینڈ کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ اوپر والا حصہ کارٹیکس اور اندر والا حصہ میڈیولا کہلاتا ہے۔ ایڈرینل گلینڈز جو ہارمون پیدا کرتے ہیں انہیں ایپینیفرین یا ایڈرینالین کہا جاتا ہے اور یہ کسی سٹریس کے رسپانس میں ریلیز ہوتے ہیں۔ اس کا کام ہماری باڈی کو ایمرجنسی سچویشنز کے لیے تیار کرنا ہے، اس لیے اس ہارمون کو ایمرجنسی ہارمون بھی کہا جاتا ہے۔ ایڈرینل گلینڈ کا کارٹیکس بہت سے ہارمونز سیکریٹ کرتا ہے جنہیں کورٹیکوسٹیرائڈ کہا جاتا ہے اور ان کا کام باڈی میں سالٹ اور واٹر کا بیلنس قائم رکھنا ہے اور یہ بلڈ میں واٹر بیلنس بھی قائم رکھتے ہیں۔ کسی انسان کو خوف، ڈر یا جوش کا سامنا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے اور بلڈ پریشر انکریز ہو جاتا ہے، لمبس میں بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے اور ایلیمنٹری کینال اور سکن کی طرف بلڈ کی سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو ایمرجنسی سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں۔ 5ویں نمبر پر پینکریاز ہے۔ اس کے 2 فنکشن ہیں۔ اس کا زیادہ تر حصہ ایگزوکرائن گلینڈ کے طور پر کام کرتا ہے جو کہ ایک نالی والے غدود کی طرح ہوتا ہے۔ یہ حصہ ڈائجسٹیو انزائمز سیکریٹ کرتا ہے اور ایک ڈکٹ کے ذریعے اسے سمال انٹیسٹائن تک پہنچاتا ہے۔ اسی کا ایک چھوٹا حصہ جو کہ اینڈوکرائن گلینڈ کے طور پر کام کرتا ہے۔ وہ حصہ جو اینڈوکرائن گلینڈ کے طور پر کام کرتا ہے آئلیٹس آف لینگرہینز کہلاتا ہے۔ یہ آئلیٹس 2 طرح کے ہارمون خارج کرتا ہے جن کے نام انسولین اور گلوکاگان ہیں۔ گلوکاگان لیور پر اثر انداز ہوتا ہے تاکہ وہ بلڈ میں زیادہ گلوکوز ریلیز کر سکے اور اس سے بلڈ گلوکوز لیول انکریز ہو جاتا ہے۔ انسولین کا کام لیور سے گلوکوز کے بلڈ میں داخل ہونے کو روکنا ہے جس کی وجہ سے بلڈ میں گلوکوز کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے۔ بلڈ میں گلوکوز کی کنسنٹریشن 80 to 120 ملی گرام پر ملی لیٹر آف بلڈ مستقل طور پر مینٹین رہتی ہے۔ اگر ایک انسان کا پینکریاز نارملی انسولین نہیں بناتا تو بلڈ میں گلوکوز کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے اور اس ڈیزیز کو ڈائبٹیز میلیٹس کہا جاتا ہے۔ ڈائبٹیز کے مریض کا باڈی ویٹ کم ہو جاتا ہے، مسلز کمزور ہو جاتے ہیں اور ہر وقت تھکا ہوا رہتا ہے۔ اس مرض کو مصنوعی طور پر انسولین فراہم کر کے قابو پایا جا سکتا ہے۔ پہلے اس مقصد کے لیے جانوروں سے حاصل کی گئی انسولین استعمال میں لائی جاتی تھی،
لیکن اب انسانی انسولین کو بیکٹیریا کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے۔ بلڈ شوگر لیول کو 2 طریقوں سے معیر کیا جاتا ہے، ایک فاسٹنگ کے ذریعے 8 سے 10 گھنٹوں کی فاسٹنگ کے بعد بلڈ شوگر لیول کا معائنہ کیا جاتا ہے، اور دوسرا رینڈملی کھانے کے بعد کبھی بھی اس کا معائنہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کھانے کے 8 سے 10 گھنٹے کے بعد معائنے میں بلڈ شوگر لیول 70 to 99 ملی گرام پر ملی لیٹر آف بلڈ رہتا ہے تو یہ نارمل شوگر ہے، اور اگر یہ مقدار 100 to 125 ملی گرام پر 100 ml آف بلڈ ہے تو یہ پری ڈائبٹک مانا جائے گا، اور 126 ملی گرام پر ملی لیٹر سے زیادہ اگر ایبزارب ہو تو اسے ایک ڈائبٹک پیشنٹ مانا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم رینڈم شوگر ٹیسٹ کی بات کریں جو کہ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد لیا جائے جبکہ 75 گرامز گلوکوز ڈرنک کیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں 140 ملی گرام پر 100 ملی لیٹر شوگر لیول نارمل ہوگا، اور 140 سے 200 ملی گرام پر ملی لیٹر پری ڈائبٹک، اور 200 ملی گرام پر ملی لیٹر سے زیادہ ڈائبٹک پیشنٹ تصور ہوگا۔ چھٹے نمبر پر گونیڈز کی بات آتی ہے۔ ٹیسٹیز جس کا سنگل ٹیسٹس ہے، اور اووریز میل اور فیمیل ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں، اور یہ کولیکٹیولی گونیڈز کہلاتے ہیں۔ گیمٹس کی پروڈکشن کے علاوہ ان کا کام سیکس ہارمونز سیکریٹ کرنا بھی ہے۔ ٹیسٹس کے ذریعے جو ہارمونز پیدا ہوتے ہیں انہیں ٹیسٹوسٹیرون کہا جاتا ہے۔ یہ سیکنڈری سیکس کریکٹرز کے لیے ذمہ دار ہیں، جیسا کہ گروتھ آف ہیئر آن دا فیس، اور اس کے ساتھ ساتھ وائس کا بھاری ہو جانا۔ اووریز کا کام ایسٹروجن اور پروجیسٹرون کا پیدا کرنا ہے۔ یہ سیکنڈری سیکس کریکٹرز کے لیے فیمیلز میں ذمہ دار ہیں، یعنی بریسٹ کا بننا۔ اینڈوکرائن گلینڈز ہمیشہ ایک ہی مقدار میں ہارمونز پیدا نہیں کرتے، یہ ہماری باڈی کی نیڈ کے مطابق ہارمونز پیدا کرتے ہیں۔ باڈی کے دیگر فنکشنز کی طرح ہارمونز کی سیکریشن بھی باڈی کے لیے فیڈ بیک میکانزم کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے اور ریگولیٹ ہوتی ہے۔ فیڈ بیک میکانزم کا مطلب یہ ہے کہ کسی پروسیس کی آؤٹ پٹ کو دیکھ کر اس کے مطابق ہارمون خارج کیا جائے۔ فیڈ بیک میکانزم 2 طرح کے ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو فیڈ بیکس۔ نیگیٹو فیڈ بیک کا مطلب یہ ہے کہ کسی پروسیس کی آؤٹ پٹ اس پروسیس کو ڈیکریز کر دے یا انہیبٹ کر دے۔ یہ میکانزم کسی چیز کو نارمل ویلیو تک لانے کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر ہمارے بلڈ میں گلوکوز کنسنٹریشن بڑھ جائے تو پینکریاز انسولین پیدا کرتا ہے جو کہ بلڈ گلوکوز کنسنٹریشن کو نارمل ویلیو پر لے کر آتا ہے، اور جیسے ہی یہ نارمل ویلیو پر آتا ہے انسولین کی پروڈکشن رک جاتی ہے۔ اسی طرح جب بلڈ میں گلوکوز کنسنٹریشن نارمل ویلیو سے نیچے چلی جائے تو پینکریاز گلوکاگان پیدا کرتا ہے جو کہ اس کی ویلیو کو نارمل سطح پر لاتا ہے، اور جیسے ہی بلڈ گلوکوز کنسنٹریشن نارمل سطح پر آ جاتی ہے تو گلوکاگان کی پروڈکشن رک جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گلوکوز کنسنٹریشن جو کہ آؤٹ پٹ ہے وہ انسولین اور گلوکاگان کی سیکریشن پر اثر انداز ہوتی ہے اور اسے کنٹرول کرتی ہے۔ پازیٹیو فیڈ بیک یہ ہے کہ کسی پروسیس کے دوران جو چینجز آ رہے ہیں وہ اس پروسیس کے ریٹ کو انکریز کر دیں، جیسا کہ ایک چھوٹا بچہ جب دودھ پیتا ہے تو اس سے مدر کے کچھ ہارمونز سٹیمولیٹ ہوتے ہیں اور ان کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ یہ ہارمون زیادہ مقدار میں ملک پروڈکشن کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ بچہ جتنا زیادہ دودھ پیے گا اتنا ہی زیادہ ملک پروڈکشن ہوگی۔ دی گئی ڈایاگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچویٹری گلینڈ
برین میں کس جگہ پایا جاتا ہے، تھائرائڈ اور پیراتھائرائڈ کی جگہ کون سی ہے، ایڈرینل گلینڈز کس جگہ کڈنی پر پائے جاتے ہیں، اور پینکریاز کس طرح ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں کام کرتا ہے۔ اسی طرح ٹیسٹز اور اووریز کی اصل پوزیشن کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ نروس سسٹم کے ڈس آرڈرز کو دو بڑے حصوں میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے، جیسا کہ ویسکولر ڈس آرڈر جس کی مثال پیرالائسس ہے، اور دوسرے فنکشنل ڈس آرڈرز ہیں جس کی مثال ایپیلیپسی ہے۔ ویسکولر ڈس آرڈر نروس سسٹم کو بلڈ سپلائی متاثر ہونے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، جبکہ فنکشنل ڈس آرڈرز نرو امپلسز کی جنریشن اور ٹرانسمیشن میں خرابی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ پیرالائسس ایک یا ایک سے زیادہ مسلز کے ڈس فنکشن ہونے کا نام ہے، یعنی وہ اپنا فنکشن مکمل نہیں کر رہے۔ ایسا عموماً سینٹرل نروس سسٹم یعنی برین اور اسپائنل کارڈ کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ڈیمیج کسی سٹروک یعنی چوٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے برین اور اسپائنل کارڈ کی بلڈ ویسلز رپچر ہو جائیں، یا بلڈ کلاٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو کہ بلڈ ویسلز میں آ سکتے ہیں۔ اس کی تیسری وجہ پولیو وائرس کی وجہ سے پوائزنز کا پیدا ہونا ہے۔ پیرالائسس کسی انسان کی باڈی کے ایک حصہ کو ایک وقت پہ ڈیمیج کر سکتا ہے، یا پھر نیچے والے یا اوپر والے حصہ کو الگ سے ڈیمیج کر سکتا ہے۔ ایسے میں انسان کا اپنے جسم پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی پوزیشن برقرار نہیں رکھ سکتا۔ ایسے مریض کو جب دورہ پڑ رہا ہو تو اس کے منہ میں کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے، تاکہ اس کے نتیجے میں کوئی بڑا نقصان یا بڑا زخم نہ ہو سکے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ اپنی زبان کو کاٹ لے۔ ایپیلیپسی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہمارے برین سے ایب نارمل صورت میں امپلسز خارج ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں مریض کو کبھی بھی دورہ پڑ سکتا ہے۔ ایک دورہ اصل میں عارضی طور پر ہمارے برین کی ایک کنڈیشن ہے جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتی۔ عمر کے لوگوں میں ایپیلیپسی جینیٹکس یا پھر ڈیولپمنٹل کازز کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں ایپیلیپسی کی وجہ برین ٹیومر ہو سکتا ہے۔ دماغی چوٹ یا نروس سسٹم کے انفیکشن کی وجہ سے کسی بھی عمر کے لوگوں کو ایپیلیپسی ہو سکتی ہے۔ اس کا کوئی باقاعدہ علاج نہیں ہے، لیکن ہم دوروں کو یا سیزرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو مرض کے علاج اور دوروں سے بچنے کے لیے ریگولرلی میڈیسن لینا پڑتی ہے۔ یہ ڈرگز اینٹی کنولسنٹس یا اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگز کہلاتی ہیں۔ نروس سسٹم کی کمپوزیشن اور فنکشننگ کے علم نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اس کی مختلف بیماریوں کو ڈائیگنوز کر سکیں اور ان کا علاج کر سکیں۔ ہیومن برین کے بہت سے ایسے پارٹس ہیں جو کہ بہت سے ریسیپٹرز سے انفارمیشن وصول کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ایریاز ہیں جو مختلف افیکٹرز کو میسج بھیجتے ہیں۔ اس طرح کا نالج برین کے کسی بھی حصہ کی میل فنکشننگ کے بارے میں آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔